رات کے واقعے کا ذکر نہ تو عباد نے کسی سے کیا اور نہ ہی ایمان نے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت تقریباً بند کر دی تھی۔ عباد کیبل وائر کے بزنس کا آغاز کر چکا تھا اور ایمان کسی ملٹی نیشنل فرم میں انٹرنشپ کرنے لگی تھی۔ وقت کی کمی کے باعث دونوں کا آمنا سامنا بہت کم ہوا کرتا تھا۔ شاید گھر والوں کو بھی ایمان کی مصروفیت کے باعث اس کے لیے رشتے دکھانا بن موسم برسات کے مترادف لگنے لگا تھا۔ وقت کی اس تیزی کے دوران نجمہ اب پوری طرح سے گھر کا فرد بن چکی تھی۔ کام میں تو پہلے ہی ذرا پھرتیلی تھی، پر اب تمام گھر والے بھی نجمہ پر حد سے زیادہ انحصار کرنے لگے تھے۔ گھر کا کوئی کام اس کے بغیر ہونا ممکن نہیں تھا۔ نجمہ بھی اب گھر والوں سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ کئی بار اپنی ماں کے بلانے پر بھی گھر ملنے نہ گئی۔ ایمان شام کو جب آفس سے لوٹی تو کوئی گھر پہ نہ تھا سوائے نجمہ کے، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی بڑی شیشے کی میز پر کپڑا پھیرتے پھیرتے کچھ گنگنا رہی تھی۔ ایمان نے اپنی سہیلی سے بات ختم کر کے فون جیسے ہی رکھا، اس کی نظر نجمہ کے کان میں چمکتے بندوں پر پڑی۔ یہاں آؤ، ایمان نے اسے اپنے پاس بلایا کہ یہ نئی بندے نہ تو اس کے کان میں پہلے تھے اور نہ ہی امی کے ہیں، اور نہ ہی دادی کی عمر تھی ایسے بندے پہننے کی، تو یہ آئے کہاں سے؟ من ہی من ایمان یہ سوچنے لگی۔ نجمہ گھبرا کر ایمان کے پاس آئی۔ جی باجی، چائے بناؤں؟ نہیں، یہ بندے تمہیں کس نے دیے؟ پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ وہ باجی میری امی دے کر گئی تھیں۔ نجمہ کی آواز اس کے الفاظ سے ہم آہنگ نہ تھی۔ ایمان کو یقین تھا کہ ایسے چمکدار بندے اور ہونٹوں پہ نغمے بکھیرنا ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ سچ سچ بتاؤ نجمہ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بھروسہ رکھو۔ ایمان نے نجمہ سے سچ اگلوانے کے لیے اس کا اعتبار جیتنا چاہا۔ نجمہ چپ ہو گئی۔ بولو کہاں سے آئے ہیں؟ نجمہ شرمندگی سے سر جھکاتے کہنے لگی، وہ کسی نے دیے ہیں مجھے۔ کس نے؟ نجمہ خاموش ہو رہی۔ باجی آپ وعدہ کریں اس کا ذکر آپ کسی سے نہیں کریں گی۔ چلو کہ وعدہ، تمہید باندھتے ایمان نے کہا۔ باجی یہ بندے مجھے عباد صاحب نے دیے تھے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے شادی بھی کریں گے۔ یہ سب سن کر ایمان ہکا بکا رہ گئی کہ یہ بات تو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ گرا ہوا نکلا۔ ایک نوکرانی کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ اس رات بھی میرا شک صحیح تھا۔ نجمہ نے جیسے ہی گاڑی کے ہارن کی آواز سنی، ایمان کے پیر پکڑ لیے۔ چھوڑو مجھے نجمہ، کیا کر رہی ہو تم؟ ایمان سٹپٹائی۔ باجی یہ دیکھیں میرے ہاتھ، اللہ کے واسطے بڑی باجی کو اس بات کا پتہ نہ چلے ورنہ وہ مجھے واپس گھر بھجوا دیں گی۔ عباد کو ایک بار پھر ذلیل کر کے گھر سے نکالنے کے لیے ایک اور سنہری موقع ایمان نے دل پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے ملتوی کر دیا۔